السلام علیکم۔ آج کی اس کلاس میں ہم کلاس 10 نوائے اردو کا سبق نمبر 4 مکمل کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہم نے 3 سبق کیے تھے وہ افسانہ تھے، یہ سوانح ہیں۔ اس سبق کا نام ہے سر سید کا بچپن، جس کو لکھنے والے ہیں الطاف حسین حالی۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم سوانح جان لیتے ہیں۔ سوانح کسے کہتے ہیں؟ سوانح کو انگلش میں بایوگرافی کہتے ہیں۔ سوانح عمری ایک ایسی تحریر ہوتی ہے جس میں کسی مشہور شخصیت کی زندگی کے حالات، عادتیں، تعلیم، کام اور کامیابیاں بیان کی جاتی ہیں۔ اس میں انسان کی پوری زندگی کا مختصر حال لکھا ہوتا ہے۔ سوانح عمری سے ہمیں بڑے لوگوں کی زندگی سے سبق ملتا ہے۔ تو اردو ادب میں بہت سے اہم سوانح عمریاں لکھی گئی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں سوانح کسے کہتے ہیں۔ سوانح میں کسی ایک شخص کی زندگی کے واقعات اور حالات یا شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا بیان کیا جاتا ہے۔ کسی ایک شخص کے زندگی کے واقعات کو اور شخصیت کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ سوانح نگار اپنے ہم عصروں کے سوانح بھی لکھ سکتا ہے، یعنی جو ان کے ساتھ کے لوگ ہیں ان کے سوانح عمری بھی لکھ سکتا ہے، اور تاریخی شخصیتوں کے سوانح بھی، یعنی جو شخصیتیں ہیں، یعنی کہ جو فیمس پرسنالٹیز ہیں ان کی سوانح بھی لکھ سکتا ہے۔ اس صنف کا مقصد کسی اہم شخص کے حالات زندگی سے قاری کو روشناس کرانا ہوتا ہے۔ قاری یعنی پڑھنے والے کو۔ اس سلسلے میں وہ اس شخص کے ساتھ ساتھ اپنے ہم عصروں کا حال بھی لکھ سکتا ہے اور اس زمانے کے سیاسی، سماجی اور معاشرتی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈال سکتا ہے۔ ہمارے یہاں مولانا حالی اور شبلی نعمانی نے سوانح نگاری کا سلسلہ شروع کیا۔ کس نے؟ حالی نے اور شبلی نعمانی نے۔ یہ بہت بڑے سوانح نگار ہیں، یعنی سوانح لکھنے والے ہیں۔ انہوں نے سر سید کی سوانح لکھی ہے۔ حالی نے ممتاز ادبی شخصیتوں کے سوانح لکھے، مثلاً حیات سعدی میں شیخ سعدی، یادگار غالب میں غالب اور حیات جاوید میں سر سید کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ شبلی نعمانی نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت النعمان، الغزالی، المامون، الفاروق جیسی سوانح کتابیں لکھی ہیں۔ شبلی نے سوانح نگاری کے ذریعے اسلاف کی علمی، ادبی اور مذہبی زندگی کو مؤثر انداز میں پیش کیا ہے، یعنی بہت اثردار انداز میں پیش کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں الطاف حسین حالی۔ الطاف حسین حالی بہت بڑے سوانح نگار ہیں۔ ان کی ولادت 1837 اور ان کی وفات 1914 میں ہوئی۔ مولانا الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ پانی پت میں ہوئی۔ علم کی طلب اور شعر و سخن کا ذوق انہیں دہلی لایا، یعنی جو ان کو شعر کرنے کا جو شوق تھا وہ ان کو کہاں لے آیا؟ دہلی لے آیا۔ یہاں انہوں نے نواب مصطفیٰ خان شفتہ اور مرزا غالب جیسی شخصیتوں سے فیض حاصل کیا۔ مصطفیٰ خان شفتہ سے اور غالب سے انہوں نے شاعری میں اصلاح لی۔ غالب اور شفتہ کے انتقال کے بعد حالی لاہور چلے گئے، یعنی جب غالب کا اور شفتہ کا انتقال ہو گیا اس کے بعد حالی کہاں چلے گئے؟ لاہور چلے گئے اور انگریزی حکومت کے ملازم ہو گئے۔ لاہور میں محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر ڈاکٹر WGU لائٹنر اور دوسرے انگریز افسروں کے تعاون سے انہوں نے اردو میں جدید نظم کی بنیاد ڈالی۔ کس نے؟ محمد حسین آزاد۔ لاہور میں الطاف حسین حالی نے محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر WG لائٹنر اور انگریز افسروں کے ساتھ کیا کرا؟ مل کر جدید نظم کی بنیاد ڈال دی۔ کس نے؟ الطاف حسین حالی نے اور محمد حسین آزاد نے۔ اردو کے سوانح ادب میں حالی کی حیات سعدی 1886 میں، یادگار غالب 1897 میں اور حیات جاوید میں شائع ہوئیں، یعنی ان کی کیا ہیں؟ سوانح عمریاں ہیں۔ ایک تو حیات سعدی ہے، دوسری یادگار غالب ہے، تیسری حیات جاوید۔ الطاف حسین حالی کی کتنی سوانح عمریاں ہیں؟ ان کی 3 سوانح عمریاں ہیں، بہت مشہور ہیں۔ پہلی ہے حیات سعدی، دوسری ہے یادگار غالب، تیسری ہے حیات جاوید۔ یہ کب شائع ہوئی؟ ایک حیات سعدی 1886 میں شائع ہوئی، یادگار غالب 1897 میں اور حیات جاوید 1901 میں۔ ان کی شاعری میں اصلاح کا پہلو نمایاں ہے۔ ان کی طویل نظموں میں مد و جزل اسلام، جو عام طور پر مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے۔ کون سی نظم؟ مد و جزل اسلام، جو کس نام سے مشہور ہے؟ مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا دوسرا نام مسدس حالی ہے۔ اور مناجات بیوا اہم ہیں۔ حالی کا مقصد شعر و شاعری اردو تنقید میں ایک تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے شاعری کے اخلاقی اور اصلاحی پہلو پر زور دیا ہے اور اسی نقطۂ نظر سے اردو شاعری کا تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ حالی کا شمار سر سید کی خاص رفیقوں میں ہوتا ہے، یعنی دوستوں میں ہوتا ہے۔ سر سید کا بچپن مولانا حالی کی کتاب حیات جاوید سے ماخوذ ہے، یعنی کہ حیات جاوید جو سر سید کی سوانح عمری ہے اسی سے لیا گیا ہے سر سید کا بچپن۔ سبق کو دیکھتے ہیں سر سید کا بچپن۔ سر سید کے خاندان کا حال جس قدر ہم نے لکھا ہے، شاید ناظرین کتاب کو اس قدر ضرورت سے زیادہ خیال کریں، لیکن بایوگرافی کا اصل مقصد جو ہیرو کے اخلاق و عادات و خیالات کا دنیا پر روشن کرنا ہے، اور اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک یہ نہ کہا جائے کہ ہیرو میں اخلاق و عادات و خیالات کہاں سے آئے۔ پر کہتے ہیں جب تک ہم
اس کی آس پاس کی سب باتوں کو، یعنی ہیرو کی آس پاس کی ساری باتوں کو صاف طور پر جب تک نہیں سمجھا سکتے جب تک ہم اس کے عادات و اخلاق اور ان کے بارے میں بتا نہ سکیں۔ ان کی بنیاد اس میں کیوں پڑی؟ انسان میں کچھ خصلتیں جبلی ہوتی ہیں جو آباء و اجداد سے بطور میراث کے پہنچتی ہوں، اور زیادہ تر اخلاق و عادات ہوتے ہیں جو بچپن میں نامعلوم طور پر وہ اپنے خاندان کی سوسائٹی سے اکتساب کرتا ہے اور رفتہ رفتہ اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں جس کی نسبت حدیث میں آیا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے تو ٹل جائے لیکن آدمی اپنی جبلت سے نہیں ٹل سکتا۔ بس ہیرو کے خاندان کا حال جس میں وہ پیدا ہوا اور اس سوسائٹی کا حال جس میں اس نے نشو و نما پائی در حقیقت ہیرو کے اخلاق و عادات پر ایک ایسی روشنی ڈالتا ہے جس کے بعد کسی اور ثبوت کے پیش کرنے کی چندہ ضرورت باقی نہیں رہتی۔ میراث کہتے ہیں جو باتیں پیڑھی در پیڑھی اس کو ملی ہوں، یعنی کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو پیدائشی انسان کو مل جاتی ہیں اس کے خاندان سے، اس کے آباء و اجداد سے۔ خاندان میں پلا بڑا ہے، جس خاندان میں پیدا ہوا ہے تو وہ عادتیں اس کے اندر کیا ہے، آنی لازمی ہے۔ سر سید کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی بہن صفیۃ النساء اور ان کے بھائی سید محمد خاں پیدا ہو چکے تھے۔ سید محمد خاں کے پیدا ہونے کی ان کو نہایت خوشی ہوئی۔ سر سید کے سے چند مہینے پہلے ان کے ماموں نواب زین العابدین خاں کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس کا نام حاتم علی خاں تھا۔ سر سید کو اول حاتم علی خاں کی والدہ نے دودھ پلایا، یعنی پہلے انہیں کس نے دودھ پلایا؟ سید کی والدہ نے۔ وہ اپنے خاندان کے اکثر بچوں کی نسبت زیادہ قوی اور توانا اور ہاتھ پاؤں سے تندرست پیدا ہوئے تھے، یعنی کہ سر سید احمد خاں اپنے بھائی بہنوں سے چھوٹے تھے۔ سر سید کے بیان سے معلوم ہوتا تھا کہ بچپن میں جسمانی صحت اور فزیکل قابلیت کے سوا کچھ ایسی خصوصیت جس سے ان کا بچپن معمولی لڑکوں کے بچپن پر بے تکلف فوقیت دی جا سکے نہیں پائی جاتی تھی۔ بچوں کی طرح تھے، ان میں بھی کوئی ایسی خاصیت نہیں تھی، یعنی جیسے کہ بعض بچے ابتدا میں نہایت ذکی اور تباہ اور اپنے ہمجولیوں میں سب سے زیادہ تیز اور ہوشیار ہوتے ہیں، سر سید میں کوئی اس قسم کا خاص سری امتیاز نہ تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے قوائے ذہنیہ کو محض دماغی ریاضت اور لگاتار غور و فکر کے بتدریج ترقی دی تھی، اس لیے ان کی لائف کا آغاز معمولی آدمیوں کی زندگی سے کچھ زیادہ چمکدار معلوم نہیں ہوتا، یعنی ان کی زندگی بالکل باقیوں کی طرح تھی، کوئی ایسا خاص ان کے اندر کوالٹی نہیں تھی، لیکن جس قدر آگے بڑھتے جائیں اسی قدر اسی میں زیادہ عظمت پیدا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ہیرو کو معمولی آدمیوں کی سطح سے بالا تر دیتی ہے۔ اسی لیے حکمہ کی رائے ہے کہ محنت سے آدمی نہایت محبت تھی، یعنی ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ وہ 5 برس کے تھے جب ماں بی بی کا انتقال ہوا۔ کتنے سال کے تھے؟ 5 سال کے۔ ان کا بیان ہے کہ مجھے خوب یاد ہے کہ ماں بی بی مرنے سے چند گھنٹے پہلے فالسے کا شربت مجھ کو پلا رہی تھی۔ فالسہ ایک کیا ہے؟ پھل ہے۔ جب وہ مر گئی تھی تو مجھے اس کے مرنے کا نہایت رنج ہوا، یعنی دکھ ہوا۔ میری والدہ نے مجھے سمجھایا کہ وہ خدا کے پاس گئی ہیں، بہت اچھے مکان میں رہتی ہے، بہت سے نوکر چاکر اس کی خدمت کرتے ہیں اور اس کی بہت آرام سے گزرتی ہے، تم کچھ رنج مت کرو، یعنی تم پریشان مت ہو، وہ بہت اچھی جگہ ہے۔ تو ان کے کہنے سے پورا یقین تھا کہ فی الواقع ایسا ہی ہے، یعنی حقیقت میں کیا ہے، یہی ہے۔ مدت تک ہر جمعرات کو اس کی فاتحہ ہوا کرتی تھی اور کسی محتاج کو کھانا دیا جاتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ سب کھانا ماں بی بی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس نے مرتے وقت کہا کہ میرا تمام زیور سر سید کا ہے، مگر میری والدہ اس کو خیرات میں دینا چاہتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر تم کہو تو یہ گہنا ماں بی بی کے پاس بھیج دوں؟ میں نے کہا ہاں بھیج دو۔ والدہ نے وہ سب گہنا مختلف طرح سے خیرات میں دے دیا۔ سر سید پر نہ تو ایسی قید تھی کہ کھیلنے کودنے کی بالکل بندی ہو اور نہ ایسی آزادی کہ جہاں چاہیں جن کے ساتھ چاہیں کھیلتے کودتے پھرتے رہیں، یعنی کہ نہ بالکل پابندی تھی اور نہ ہی بالکل آزادی تھی۔ ان کی بڑی خوش نصیبی یہ تھی کہ خود ان کے ماموں، ان کی خالہ اور دیگر نزدیک رشتہ داروں کے 14-15 لڑکے اور ان کے ہم عمر تھے جو آپس میں کھیلنے کودنے کے لیے کافی تھے، یعنی ان کے رشتہ دار ہی کافی تھے کھیلنے کودنے کے لیے ان کے ساتھ۔ اس لیے ان کو نوکروں اور اجلافوں کے بچوں اور اشرافوں کے آوارہ لڑکوں سے ملنے جلنے اور ان کے ساتھ کھیلنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ ان کے بزرگوں نے یہ اجازت دے رکھی تھی کہ جس کھیل کو تمہارا جی چاہے شوق سے کھیلو، مگر کسی کھیل کو چھپا کر مت کھیلو۔ اس لیے سب لڑکے جو کھیل کھیلتے تھے اپنے بڑوں کے سامنے کھیلتے تھے، ان کے کھیلوں میں کوئی بات ایسی نہ ہوئی تھی جو اپنے بزرگوں کے سامنے نہ کر سکیں۔ خواجہ فرید کی حویلی جس میں وہ اور ان کے ہم عمر لڑکے رہتے تھے، اس کا چوک اور اس کی چھتیں ہر قسم کی بھاگ دوڑ کے کھیلوں کے لیے کافی تھیں۔ گیڑیاں، آنکھ مچولی، چیل
لو وغیرہ کھیلتے تھے، اگرچہ گیڑیا کھیلنے کو اشراف معیوب جانتے تھے، یعنی عیب جانتے تھے اس چیز میں، مگر ان کے بزرگوں نے اجازت دے رکھی تھی کہ آپس میں سب بھائی مل کر گیڑیاں بھی کھیلیں، تو کچھ مضائقہ نہیں۔ ان کا بیان تھا کہ باوجود اس قدر آزادی کے بچپن میں مجھے تنہا باہر جانے کی اجازت نہ تھی، یعنی وہ اکیلے باہر جانے، اپنے رہنے کی جدا حویلی بنائی اور وہاں آ رہی، تو باوجود یہ کہ اس حویلی میں اور نانا صاحب کی حویلی میں صرف ایک سڑک درمیان تھی، جب کبھی میں ان کی حویلی میں جاتا تو ایک آدمی میرے ساتھ جاتا، اس لیے بچپن میں مجھے گھر سے باہر جانے اور عام صحبتوں میں بیٹھنے یا آوارہ پھرنے کا بالکل اتفاق نہیں ہوا۔ سر سید لکھتے ہیں کہ میرے نانا صاحب صبح کا کھانا اندر زنانے میں کھاتے تھے، ایک چوڑا چکلا دسترخوان بچھتا تھا، بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسی نواسیاں اور بیٹوں کی بیویاں سب ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، بچوں کے آگے خالی رکابیاں ہوتی تھیں، نانا صاحب ہر ایک سے پوچھتے تھے کہ کون سی چیز کھاؤ گے، جو کچھ وہ بتاتا وہی چیز چمچے میں لے کر اپنے ہاتھ سے اس کی رکابے میں ڈال دیتے، تمام بچے بہت ادب اور صفائی سے ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، سب کو خیال رہتا تھا کہ کوئی چیز ہرگز نہ پائے، ہاتھ کھانے میں زیادہ نہ بھریں اور نوالا چبانے کی آواز منہ سے نہ نکلے، رات کا کھانا وہ باہر دیوان خانے میں کھاتے تھے، زنانہ ہو جاتا تھا، میری والدہ اور میری چھوٹی خالہ کھانا کھلانے آتی تھیں، ہم سب لڑکے ان کے سامنے بیٹھتے تھے، ہم کو بڑی مشکل پڑتی تھی، کسی کے پاؤں کا دھبا سفید چاندی پر لگ جاتا تو نہایت ناراض ہوتے تھے، روشنائی وغیرہ کا دھبا کسی کپڑے پر ہوتا تھا اس سے بھی وہ ناخوش ہوتے تھے۔ شام کو چراغ جلنے کے بعد ان کے پوتے اور نواسے جو مکتب میں پڑھتے تھے، جن میں سے ایک میں بھی تھا، ان کو سبق سنانا جاتے تھے، جس کا سبق اچھا یاد ہوتا اس کو کسی قسم کی عمدہ مٹھائی ملتی اور جس کو یاد نہ ہوتا اس کو کچھ نہ کچھ دیر کھڑک دیتے۔ برسات کے موسم میں اب بھی دلی کے اکثر باشندے سہ پہر کو جمنا پار جا کر پانی کی سیر دیکھتے ہیں اور تیرنے والے تیرتے ہیں، مگر 50 برس پہلے وہاں اشراف تیرنے والوں کے بہت دلچسپ جلسے ہوتے تھے۔ سر سید کہتے ہیں کہ میں نے اور بڑے بھائی نے اپنے والد سے تیرنا سیکھا تھا۔ کس سے؟ والد سے اور بڑے بھائی سے۔ سر سید نے بڑے بھائی سے اور اپنے والد سے تیرنا سیکھا تھا۔ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ ایک طرف دلی کے مشہور تیراک مولوی علی ملا کا غول ہوتا تھا، جن میں مرزا مغل اور مرزا طفل بہت سربراہ آورہ نامی تھے، اور دوسری طرف ہمارے والد کے ساتھ 100 شاگردوں کا گروہ ہوتا تھا، میں کودتے تھے اور مجنو کے ٹیلے سے شیخ محمد کی بائیں تک یہ سارا گروہ تیرتا جاتا تھا، اور پھر جب ہم دونوں بھائی تیرنا سیکھتے تھے تو اس زمانے میں بھی 30-40 آدمی والد کے ساتھ ہوتے تھے۔ 30-40 دنوں میں نواب اکبر خاں اور چند اور رئیس زادے بھی تیرنا سیکھتے تھے۔ زینت المساجد کے پاس نواب احمد بخش خاں کے باغ کے نیچے جمنا بہتی تھی، وہاں سے تیرنا شروع ہوتا تھا۔ مغرب کے وقت تک سب تیراک زینت المساجد میں جمع ہو جاتے تھے اور مغرب کی نماز جماعت سے پڑھ کر اپنے اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ میں ان جلسوں میں اکثر شریک ہوتا تھا۔ سر سید کہاں ہوتے تھے؟ ہر چیز میں، ہر جلسے میں ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ تیر اندازی کی صحبتیں بھی سر سید کے ماموں زین العابدین خاں کے مکان پر ہوتی تھی، یعنی تیر اندازی بھی کہاں ہوتی تھی؟ سر سید کے ماموں کے مکان پر ہوتی تھی۔ ماموں کا نام کیا تھا؟ زین العابدین۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے اپنے ماموں اور والد کے شوق کا وہ زمانہ، یعنی کون کہتے تھے؟ سر سید کہتے تھے کہ مجھے اپنے ماموں اور والد کے شوق کا وہ زمانہ جب کہ نہایت دھوم دھام سے تیر اندازی ہوتی تھی یاد نہیں، یعنی انہیں بہت سی باتیں کیا ہیں یاد نہیں رہیں، مگر جب دوبارہ تیر اندازی کا چرچا ہوا وہ بخوبی یاد ہے، یعنی جب دوبارہ ہوا تو وہ باتیں ان کو یاد ہے۔ اس زمانے میں دریا کا جانا موقوف ہو گیا تھا، ظہر کی نماز کے بعد تیر اندازی شروع ہوتی تھی۔ کب؟ ظہر کی نماز کے بعد۔ نواب فتح اللہ بیگ خاں، نواب سید عصمت اللہ خاں، نواب ابراہیم علی خاں اور چند شہزادے اور رئیس اور شوقین اس جلسے میں شریک ہوتے تھے، یعنی جس کو شوق ہے وہ سب کے سب اس جلسے میں شریک ہوتے تھے۔ نواب شمس الدین خاں رئیس اور فیروز پور جھرکا کے جب دلی میں ہوتے تھے تو وہ بھی آتے تھے۔ میں نے بھی اسی زمانے میں تیر اندازی سیکھی، یعنی سر سید نے بھی اسی وقت تیر اندازی سیکھی تھی اور مجھ کو خاصی مشق ہو گئی تھی، یعنی کافی پریکٹس بھی ہو گئی تھی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ ایک دفعہ میرا نشانہ جو تو دے میں نہایت صفائی اور خوبی سے جا کر بیٹھا تھا، تو والد بہت خوش ہوئے اور کہا، مچھلی کے جائے کو کون تیرنا سکھائے؟ یہ جلسہ برسوں تک رہا اور موقوف ہو گیا۔ دلی سے 7 کوس مغل پور ایک جاٹوں کا گاؤں ہے، دلی سے 7 کوس دور مغل پور جاٹوں کا گاؤں ہے، وہاں سر سید کے والد کی کچھ ملکے بطور معافی کے تھے۔ اگر کبھی فصل کے موقع پر ان کے والد مغل پور جاتے تو
ان کو بھی اکثر اپنے ساتھ لے جاتے اور ایک ہفتہ گاؤں میں رہتے۔ سر سید کہتے ہیں کہ اس عمر میں گاؤں میں جا کر رہنا، جنگل میں پھرنا، عمدہ دودھ اور دہی اور تازہ تازہ گھی اور جاٹنیوں کے ہاتھ کی پکی ہوئی باجرے یا مکی روٹی کھانا بہت نہایت ہی مزہ دیتا تھا۔ سر سید کے والد کو اکبر شاہ کے زمانے میں ہر سال تاریخ جلوس کے جشن میں پر 5 بار اور 3 رقوم جواہر کا خلط عطا ہوتا تھا، مگر اخیر میں جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا انہوں نے دربار کا جانا کم کر دیا تھا اور اپنا خلط سر سید کے باوجود کہ ان کی عمر کم تھی دلوانا شروع کر دیا، یعنی ان کو دلوانا شروع کر دیا سر سید کو۔ سر سید کہتے تھے کہ ایک بار خلط ملنے کی تاریخ پر ایسے اتفاق ہوا کہ والد بہت سویرے اٹھ کر قلعے چلے گئے اور میں بہت دن چڑھے اٹھا، ہر چند بہت جلد گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں پہنچا، مگر پھر بھی دیر ہو گئی۔ جب لال پردے پر کے قریب پہنچا تو قاعدے کے موافق اول دربار میں جا کر آداب بجا لانے کا وقت نہیں تھا۔ داروغہ نے کہا بس اب خلط پہن کر ایک ہی دفعہ دربار میں جانا۔ جب خلط پہن کر میں نے دربار میں جانا چاہا تو دربار پر خاست ہو چکا تھا اور بادشاہ تخت پر سے اٹھ کر ہوادار پر سوار ہو چکے تھے۔ بادشاہ نے مجھے دیکھ والد سے جو اس وقت ہوادار کے پاس ہی تھے کہا تمہارا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا حضور کا خانہ زاد۔ بادشاہ چپکے ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے جانا کہ بس اب محل میں چلے جائیں گے، مگر جب تسبیح خانے میں پہنچے تو وہاں ٹھہر گئے۔ تسبیح خانے میں بھی ایک چبوترا بنا ہوا تھا جہاں کبھی کبھی دربار کیا کرتے تھے۔ اس چبوترے پر بیٹھ گئے۔ جواہر خانے کے داروغہ کو کشی جواہر حاضر کرنے کا حکم ہوا۔ میں بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ بادشاہ نے مجھے اپنے سامنے بلایا اور کمال عنایت سے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ دیر کیوں کی؟ یعنی سر سید سے پوچھنے لگے کہ دیر کیوں کی؟ حاضرین نے کہا عرض کرو کہ تقصیر ہوئی، مگر میں چپ کا کھڑا رہا۔ جب حضور نے دوبارہ پوچھا تو میں نے عرض کیا کہ سو گیا تھا۔ بادشاہ مسکراتے ہوئے فرمایا اور بہت سویرے اٹھا کرو اور ہاتھ چھوڑ دیے۔ لوگوں نے کہا آداب بجا لاؤ اور میں آداب بجا لایا۔ بادشاہ نے جواہرات کی معمولی رقمیں اپنے ہاتھ سے پہنائی، میں نے نظر دی اور بادشاہ اٹھ کر خاصی ڈیوڑی سے محل میں چلے گئے۔ تمام درباری میرے والد کو بادشاہ کی عنایت پر مبارکباد اور سلام کہنے لگے۔ سر سید کہتے تھے کہ میری عمر 8-9 برس کی ہوئی تقریباً انہیں دنوں میں راجہ رام موہن رائے جو برہمو سماج کے بانی تھے، ان کو اکبر شاہ نے کلکتہ سے بلایا تھا کہ اضافہ پینشن بادشاہ کے لیے ان کو لندن بھیجا جائے۔ چنانچہ وہ بادشاہ کی طرف سے لندن بھیجے گئے اور 1831 میں وہاں پہنچے۔ سر سید نے لندن جانے سے پہلے ان کو متعدد دفعہ دربار شاہی میں دیکھا تھا، یعنی کئی دفعہ دربار میں دیکھا تھا۔ تقریبا خوب یاد ہے، سپہر کا وقت تھا، یعنی دوپہر کا وقت تھا اور آدمی کثرت سے جمع تھے، یعنی بہت سارے لوگ وہاں جمع تھے، خصوصاً یعنی خاص طور پر حضرت شاہ غلام علی صاحب بھی تشریف رکھتے تھے۔ مجھ کو لا کر حضرت کے سامنے بٹھا دیا تھا۔ میں اس مجمع کو دیکھ کر ہکا بکا ہو گیا، یعنی اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر میں ہکا بکا ہو گیا۔ میرے سامنے تختی رکھی گئی اور غالباً شاہ صاحب ہی نے فرمایا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کچھ نہ بولا اور حضرت صاحب کی طرف دیکھتا رہا۔ انہوں نے اٹھا کر مجھے اپنی گود میں بٹھایا اور فرمایا کہ ہمارے پاس بیٹھو اور پڑھیں گے اور اول بسم اللہ پڑھ کر اقرا کی بسم اللہ پڑھ کر اقرا کی اول آیت معلم یا علم تک پڑھی۔ میں بھی ان کے ساتھ ساتھ پڑھتا گیا۔ سر سید نے جب یہ ذکر کیا تو بطور فخر کے اپنا یہ فارسی شعر جو خاص اسی موقع کے لیے انہوں نے کبھی کہا تھا پڑھا۔ یہ مکتب رفع و ختم اسرار یزدانی زفیز نقش بند وقت جانے جانا جانی۔ سر سید کہتے تھے کہ شاہ صاحب اپنی خانقاہ سے کبھی نہیں اٹھتے تھے اور کسی کے ہاں نہیں جاتے تھے الا ماشاء اللہ، صرف میرے والد پر جو غایت درجہ کی شفقت تھی اس لیے کبھی ہمارے گھر قدم رنجہ فرماتی تھی۔ بسم اللہ ہونے کے بعد سر سید نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ ان کے ننیال میں قدیم سے کوئی نہ کوئی استانی نوکر رہتی تھی۔ سر سید نے استانی ہی سے جو ایک اشراف گھر کی پردہ نشین بیوی تھی سارا قرآن ناظرہ پڑھا تھا۔ وہ کہتے تھے میرا قرآن ختم ہونے پر ہدیہ کی مجلس جو زنانہ میں ہوئی تھی وہ اس قدر دلچسپ اور عجیب تھی کہ پھر کسی ایسی مجلس میں وہ کیفیت میں نے نہیں دیکھی۔ قرآن پڑھنے کے بعد وہ باہر مکتب میں پڑھنے لگے۔ مولوی حمید الدین ایک ذی علم اور یعنی علم والے اور بزرگ آدمی ان کے نانا کے ہاں نوکر تھے جنہوں نے ان کے ماموں کو پڑھایا تھا۔ جب مولوی حمید الدین کا انتقال ہو گیا تھا اور لوگ پڑھانے پر نوکر ہوتے تھے، انہوں نے فارسی میں گلستاں، بوستاں اور ایسی ایک ہی آدھ اور کتاب سے زیادہ نہیں پڑھا۔ پھر عربی پڑھی شروع کی، مگر طالب علموں کی طرح نہیں بلکہ نہایت بے پرواہی اور کم توجہ کے ساتھ۔ اس کے بعد ان کو اپنے خاندانی علم یعنی ریاضی پڑھنے کا شوق ہوا۔ نہ مثل نہ رکھتے تھے، یعنی ان کے برابر کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے ماموں
نواب زین العابدین خان سے حساب کی معمولی درسی کتابیں، تحریر عقلید کے چند مقالے پڑھے۔ اسی زمانے میں طب پڑھنے کا شوق ہو گیا۔ جب انہوں نے پڑھنا چھوڑا ہے اس وقت ان کی عمر 18-19 برس کی تھی۔ اس کے بعد بطور خود کتابوں کے مطالعے کا برابر شوق رہا اور دلی میں جو اہل علم اور فارسی دانی کے نام تھے جیسے صہبائی، غالب اور آرزو وغیرہ، ان سے ملنے کا، علمی مجلسوں میں بیٹھنے کا اکثر موقع ملتا رہا۔